دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، مدتوں کی ترسی ہوئی جبینیں اور ترسی ہوئی روحیں جو تھیں، ان کو ایک ہستی نے خدا آشنا ہی نہیں کیا بلکہ سجدوں کی لذت اور قلوب کو بھی زندہ کر دیا۔ بر صغیر میں تاریخ کے مطابق حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد تشریف لائے اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی اور اسلام کے شجر کی آبیاری کی، جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جی ہاں ناظرین، آج بات کریں گے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت اور کردار اور زندگی کے مختلف پہلو اور آپ کی کرامات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد سہیل مجید صاحب، علامہ واجد رضوی صاحب اور علامہ فرحان گوہر صاحب۔ ان تینوں آپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کو آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اور آج چونکہ فیضان اولیاء کی بات ہو رہی ہے، کرامات اولیاء کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا 983واں عرس مبارک جو ہے وہ اس سال تھا، اندازہ لگائیں۔ تو ہمارے پاس جو شخصیت خاص طور پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد سہیل مجید صاحب، یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو حضرت غوث پاک کے دربار شریف سے خلافت کی عطا ہو چکی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ آغاز یہیں سے فرمائیے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے، مولا علی کی اولاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ، آپ سید ہیں اور آپ کا سلسلہ امام زین العابدین سے ہوتا ہوا ہے، امام حسن، حضرت امام علی مرتضیٰ فاطمہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ تو مطلب آپ کی نسبت ہے جو اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے یا ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کا جو شجرہ ہے اور جو حسب و نسب ہے وہ ماشاءاللہ اعلیٰ ہے، قدر اعلیٰ ہے اور کس قدر آپ نجیب الطرف ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حسنی سید بھی ہیں، اور پھر دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے آباء و اجداد کو وہ کون تھے، کیا تھے، 300 سال 400 سال پہلے 500 سال پہلے پتہ ہے؟ نہیں پتہ، اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، پھر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اخلاص کے ساتھ بے لوث ہو کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ذکر کو صبح قیامت تک زندہ بھی کر دیتی ہے، جاوید بھی کر دیتی ہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی۔ دیکھیں نا کہ کئی ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کا نام اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام کی پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، 1400 کچھ ہجری سال 15 تک پہنچے ہیں، آپ 1000 سال پرانی تاریخ میں آ رہے ہیں اللہ، اور 1000 سال سے آپ کا نام زندہ ہے جاوید۔ کیا بات ہے۔ یہ آپ والی بات ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس کو یاد کرتے ہو، تو اللہ تمہیں اعلیٰ ترین مجلس میں یاد کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اپنی اعلیٰ ترین مجلس میں یاد کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب جتنی جس کی ایفرٹ ہے اتنا پھر نظر آتا ہے نا۔ دیکھیں نا، جس نے جتنا کام کیا اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں نا اس میں بھی تو کیٹیگریز ہیں نا، کیونکہ آپ کی جو ہے تصوف کے اوپر آپ کی بڑی تحقیق ہے، آپ کا بڑا مطالعہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آج اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی علی کہ آپ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا آپ اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، آپ درود شریف کا پڑھنا، اہل بیت اطہار کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر، تمام غوث ولی کتب ابدالوں کو ان کے مرتبے کے مطابق، ان تمام سلاسل کے بزرگوں کو ان کو اہمیت دینا،
ان کی فوقیت کو سمجھنا، اس بات کا احساس رکھنا کہ اب تک جو دین کی جو پھیلاؤ ہے وہ انہی کے صدقے اور توفیل ہے، تو پھر ہی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واجد عزیزی صاحب، مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہر لاہور میں آپ آئے، اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو 2-3 احباب آپ کے ساتھ تھے، اور چونکہ اس وقت شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے جی، اور جب لیٹ پہنچے دروازہ بند تھا، انتظار کیا کہ صبح ہوگی تو پھر داخل ہوں گے، اور پھر صبح کیا منظر دیکھا، پھر مرشد کی بات یاد آئی۔ جی واجد عزوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملا را رہنما۔ علی رضا ارشد صاحب، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو آج کی اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں اور بلکہ ہندوستان میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات کی ہی وجہ سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پورے ہندوستان میں جو اسلام کی سربلندی کی خاطر آپ نے جو اپنے آپ یہ کیا کہ آپ کے بارے میں آپ نے جو کوشش کی، آپ نے جو جدوجہد کی، اب آپ کے بارے میں حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو کسی کامل ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے۔ واہ واہ۔ اگر کسی کو کامل ولی نہیں ملتا، اس کی صحبت میسر نہیں ہوتی، تو وہ کتاب پڑھے، وہ کتاب کشف المحجوب پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں، وہ تو اس دور کی بات آج تک کے لیے آپ کی تعلیمات۔ واہ واہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب بھی سرکار اسلام کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا ہو تو آپ کی بارگاہ میں جائیں، واہ، تو آپ وہ پروانہ جاری کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرحان گوہر صاحب، میں نے سوال تو اور عرض کرنا تھا، لیکن اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کشف المحجوب کے حوالے سے۔ ایک مرشد کا، ایک رہنما کا کام بھی کرتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے، جی، ہم اقبال کی خواب پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شہر اقتدار اسلام آباد میں بیٹھے۔ جی، تو اقبال نے جن الفاظ سے خراج پیش کیا تھا، واہ، اقبال نے کہا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ واہ واہ واہ، اقبال کہتا ہے کہ خاک پنجاب ان کے دم سے زندہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو آج جب عقل انسان سے یہ سوال کرے کہ یار وہ جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو جدت سے متعارف کروا دیا، ٹھیک، جنہوں نے ہوا کو چیر کر انسان کے لیے سفر کی مسافت کو آسان کر دیا، اللہ اکبر، جنہوں نے سمندر کو چیر کر انسان کے لیے راستے بنائے، واہ، آج دنیا ان کے نام سے ناواقف ہے، او ہو، نابلد ہے، دنیا انہیں جانتی نہیں۔ کیا بات، لیکن 983 عروس آپ کے گزر چکے ہیں، او ہو، اس کے باوجود بھی آج بھی دنیا داتا کر رہی ہے۔ واہ واہ، وجہ اور کیا کرتی ہے؟ رہے گی، اور دنیا قیامت تک کرتی رہے گی، لوگ کیونکہ آتے رب رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، دنیا یہ کہتی رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، ہاں، لیکن جب ان کا عرس آتا ہے، او ہو، جب ان کے شہر لاہور کی طرف نگاہ ڈلتی ہے، واہ واہ، تو اس وقت انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کا پروپیگنڈا بے معنی ایک ہے، طرف، ایک طرف ہے، دوسری طرف رب کا وعدہ ہے، واہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو، واہ واہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واہ، اور رب نے اپنا ذکر کر کے دکھایا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں عروس کے دنوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، نہیں ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے وقت کے اولیاء وہاں آپ کو یوں پھرتے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ وہ شہر لاہور میں داخل ہوئے تو چند افراد تھے آپ کے ساتھ، انہیں شہر لاہور سے اندر داخل نہ ہونے دیا تاخیر کی وجہ سے، لیکن جب رب نے دیکھا کہ اب یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، تو رب نے جبرائیل کو آسماں پہ بلایا۔ کیا بات، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب نے کہا ہے جبرائیل
میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل نے محبت کی، پھر حضرت جبرائیل نے منادی بن کر ندا دی دیگر ملائکہ کو اور ان کو آگاہ کیا کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ پھر ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگی کہ زمین پہ اتر جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس داتا علی حجویری کی محبت کو ڈالو۔ سبحان اللہ۔ مطلب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، بے شک بے شک۔ اللہ نے ہمارے حسد نہیں کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی، اسی لیے جو میں نے مثال عرض کی کہ دیگر دنیا کو جنہوں نے جدت سے متعارف کرایا دنیا انہیں بھول چکی ہے، لیکن حضرت داتا علی حجویری کا ذکر اس قدر بلند ہے تو جب انسان ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے علوم سے متعارف ہونا چاہتا ہے تو پھر کیونکہ اب وہ تو اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکی ہے، ایسے ہی اب ان سے ملاقات وہ تو ایک صاحب کشف یا صاحب نظر بندہ کر سکتا ہے یا جو ایک تصوف کے اعلیٰ مناسک کو طے کر چکا ہو، لیکن ایک عام شخص کے لیے اگر ان کا تعارف چاہیے ہو، ان کے فرمین، ان کی تعلیمات سے وہ مستفید ہونا چاہتا ہو، ان کا روحانی تصرف چاہتا ہو، ان کا فیض چاہتا ہو، تو اسے چاہیے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، بہت اچھے، وہ کشف المحجوب کو پڑھے، پھر اپنی زندگی میں اسے عملی طور پہ ڈالے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یقیناً اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی عقیدت مندی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے اور علا بنا الدلائل یہ بات ہے کہ کشف المحجوب ایک مرشد کامل کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر برِ صغیر پاک و ہند میں جس طرح سے اولیاء اکرام نے تبلیغ کی ہے اور دین اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے اور جس طرح سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس حسن اخلاق سے، جس محبت سے، جس پیار سے، کیونکہ مسلمان تو اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں تھے نا، ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور پھر خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو دیکھ لیں، آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، اور پھر داتا صاحب کو دیکھ لیں، تو وہ کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ جو ہندوؤں کو اور باقی مذاہب کے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ کہ صرف وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ وہ مقام ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ، غوث پاک کے حوالے سے بھی یہی ہے نا کہ وہ جو چور تھے، ڈاکو تھے، قزاق تھے، لٹیرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت، اور پھر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو بھرے پڑے ایسے واقعات کہ جو بڑے بڑے گناہ گار تھے، بڑے بڑے بدکار تھے، سیاہکار تھے، وہ تائب ہوئے جب، تو صرف تائب نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں 1000 سال پہلے یہ والا لاہور نہیں تھا جو آج لاہور، جی 1000 سال پہلے لاہور ایک سرحدی شہر تھا، مختلف طرح کے وہاں پہ جنگیں چھوٹی موٹی بڑی، اور انسانیت کس درجے پہ اور کس لیول پہ تھی کہ وہ بلو دی اسٹینڈرڈز آف لیونگ تھے، ایسے ہی، اور نفسا نفسی کا دور تھا۔ جب آپ کو حکم ملتا ہے آپ کے شیخ سے، شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں، تو آپ راوی کے کنارے ایک ٹیلے پہ آ گئے، اس ٹیلے پہ آپ نے اپنا قیام کیا، اور جو آپ نے دین کا پھیلاؤ شروع کیا وہ کوئی زور و زبردستی نہیں تھی، آپ کا حسن تھا، آپ کا کردار تھا، آپ کا لوگوں سے محبت کا برتاؤ تھا، آپ کا لنگر شریف کا شروع کرنا تھا، آپ کا دین کی تربیت کا شروع کرنا تھا، صوفیزم کی وہ جو تعلیم تھی اس کو بلڈ کرنا تھا، تو یہ تمام جو محبت اور یہ پیار اور اخلاص کی باتیں تھیں یہ پھر لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی گئی۔ وہ آپ نے بات کی نا، پنجابی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، واجد صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ کسی نے کہا کہ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، صدقے میں داتا تو جنہ لاہور نو آن وسایا۔ وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا کہ وہ راوی کے کنڈے انہوں نے ڈیرا لگایا کنارے پہ، اور آپ کہہ لیں کہ پہچان ہی داتا صاحب لاہور کی پہچان، علمی کردار کہہ لیں، اور اس کے بعد اب وہ ایک یہ وہ شمع روشن کی کہ جو پھر ایسی شمع جلی کہ جو کیا قیامت جلتی ہی رہے۔ واجد صاحب لاہور شہر ہی داتا صاحب کی وجہ سے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں نا
تو لاہور کو لاہور کم کہا جاتا ہے، داتا کی نگری زیادہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے واجد عزیز کیونکہ صاحب؟ بسایا ہی انہیں داتا پاک نے ہے نا. واہ، اور دیکھیں جب آپ لاہور تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. ہاں جس طرح یہ نبی پاک بالکل صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی. مسجد بنائی ہے۔ تو یہ اولیاء کی جو تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. واہ، آپ نے مسجد تعمیر کی. پھر بات بڑی عجیب ہے کہ جب مسجد تعمیر کی جو آپ نے شروع کی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہاں، کہ یہ تو جنوب کی جانب ہے، جنوبی ہے. ہاں، جی. قبلہ اس کا قبلہ ہاں، صحیح نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہے، آپ نے لوگوں کو جواب نہیں دیا، کہا لوگ آتے پڑھو آ رہے، کے نماز. لوگوں نے طنز دیا، اللہ سارا کام اکبر. کیا، آپ اپنے کام میں لگے رہے. جو اپنے کام میں لگے رہے نا تو پھر آخر وقت ہوا، مسجد کا افتتاح ہوا، سب کو بلایا گیا، علماء سارے لوگ وہاں تشریف لے کر آئے جو یہ کہتے تھے کہ اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے. جو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہائے آپ نے ہائے. کہا لوگوں دیکھو قبلہ نظر آیا، صحیح ہے قبلہ یا واہ، نہیں؟ واہ، واہ، کہتے ہیں کہ جس طرح محراب تھا سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے. حجاب کے سارے یہ بالکل شان ہے سامنے خدمت کعبہ گاروں شریف. کی، ہاں، سرکار کا سرکار کا عالم عالم چاہے تو کیا اشاروں سے اپنی کایا ہی نہیں پلٹ پلٹ دیں دے دنیا دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، اللہ سرکار اور کا وہ عالم کیا حجاب کے سارے پردے ہٹ گئے اللہ اور سامنے اکبر. کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے. نظر آ واہ، رہا واہ، تھا. واہ، سبحان یہ اللہ. مطلب اس حجاب کے یہ- پردے ہٹانے میں جو پھر ایسے ہی. اولیاء کا جو فیضان ہے اس کا تو پھر واجد عزیز صاحب، اسی بات سے مجھے ایک اور بات یاد جی. آ گئی ہے. دیکھیں فرمائیں، کہ اللہ فرمائیں، کے جو ولی فرحان ہیں صاحب کچھ. انہوں نے تعلیمات کو آگے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح دین کا جو مشن کا کام کیا نا. ہاں، میں ایک بات سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ داتا صاحب کا ایک وہاں پہ، یعنی داتا صاحب کی تو شان ہی ورال ورا ہے. اللہ کیا بات. کیا اللہ نے مقام دیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تبلیغ کے لیے گئے کسی کنٹری میں ٹھیک. اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بابا ایسے ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اس نے کہا جی کہ میں نے خود اسلام پہ بہت بڑی سرچ کی ہے، اچھا. میں ہر چیز سے مطمئن ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو معراج والا معاملہ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میں نے آپ کا اکبر. قرآن پاک پڑھا، ساری چیزیں پڑھی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے کے سے حصے میں گئے پھر واپس آ گئے، اتنی سیریں کی، سارا نظام، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. یعنی اس دور میں اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، سارا نظام ہے، لیکن ممکن اس طرح نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک بڑے دلائل دیے، کہا چلیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پاکستان، تو وہاں ساری چیز کریں گے. شاید آپ کو جواب مل جائے. جی، وہاں علماء بٹھائیں گے، نہیں سارے ملا لوگ جواب کریں گے. کسی سے بھی. ہاں جی. کہتے ہیں جب وہ تسلی لے نہیں کے ہوئی. لاہور کے، ہاں تسلی نہیں، لاہور کے پاس سے لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اپنے انداز سے کیا کیا بات ہے، کس نے کہا یہ شرک کا ڈے ہے، یہ کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ان کا میں جانا چاہتا ہوں، دیکھنا تو چاہتا ہوں. کہتے ہیں چوں گئے تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، گودڑی میں ملنگ تھا. اس نے کہا یہ کہو، چھوڑیں جی یہ بات نہیں، آپ کو وہاں آگے لے کے چلتے ہیں. وہ آگے تو جائیں گے، میں اس کے پاس بیٹھوں صحیح، اس سے بات تو کروں. بیٹھ گیا وہ بندہ، اب یہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے. کہتے ہیں جو بیٹھے تو اس نے یوں ہاتھ بڑھایا اپنا، جو ہاتھ بڑھایا نا تو ایک چائے کا کپ ٹرے میں اور اس کے ساتھ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اس بندے کے سامنے رکھا. کہتے ہیں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا. اور کہ عجیب بات ہے، ہم دلائل دے رہے ہیں، ساری باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے، آپ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس گودڑی والے نے کیا کر دیا کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا. یہ وہی کپ ہے جو میں وہاں چائے پیتا ہوں. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی کپ ہے جس میں وہاں چائے پیتا ہوں، جہاں شام کا وقت ہے اور وہاں پہ ناشتے کا وقت ہے. اللہ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ میرا وہی والا کپ ہے. جہاز پہ لگتے ہیں، مسافت اتنی ہے. یہ دیکھیے کہ یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. جو جن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام تھا فاروق احمد لینارڈ. ان کی قبر بھی میرے خیال ہے داتا صاحب کے نیچے احاطے میں ہے. 2 قبریں ہیں، ایک عنایت اللہ خان کی اور ایک ان کی. عنایت اللہ خان کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن فاروق احمد لینارڈ جب وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس وقت وہ جو تخت بلقیس تھا اس کا بھی بڑا ذکر تھا کہ آصف بخشیہ جو ہے اس تخت کو کیسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 80 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا تخت جو تھا وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا. تو یہ سوال ان کو بہت تنگ کر رہا تھا. وہ جب وہاں سے گزرے تو آپ کو خوشبو آئی، ایک خوشبو آتی ہے جو ان کو اندر کھینچتی ہے. تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ اندر نہ جائیں. جی میں تو جاؤں گا، I'm getting attracted، مجھے تو کوئی اندر سے جیسے کوئی کھینچ رہا ہے. تو وہ جو اندر پہنچے تو جن بزرگ سے ملے، انہوں نے کہا جی میں چائے پینا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنا جو ہاتھ تھا وہ مغرب کی طرف بڑھایا اور چائے کی پیالی پیش کر. اب وہ جب چائے اس کو ملی، وہ کپ اس نے دیکھا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، بے ہوش ہو گئی.
ہوش میں آیا تو کہا یہ وہ کوئی ملتان دا تے کوئی لاہور دا کپ نہیں سی وہ کپ جڑا میرے گھروں آیا ہے. واہ واہ تو اس کو وہ جو تخت لانے کا جو سلسلہ تھا اس کو بڑا کلیئر ہو گیا کیا بات کہ ہے. اور وہ اس وقت پیغمبر کے دور کے ولی تھے, حضرت سلیمان کے وہ خلیفہ تھے, کتاب میں سے کچھ علم تھا جی, جسم اعظم تھا ان کے پاس, اس کے زور پہ وہ لے آئے. حضور داتا صاحب جو اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی کمال دیکھیں کہ ہاتھ بڑھایا تو وہ پیالی یاد. ایمان تازہ ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو شرک کے اڈے ہیں, حالانکہ یہی وہی درگاہیں ہیں جہاں سے ہمیں صحیح طرح سے توحید ملتی ہے, اور جس کے من میں جو چیز ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ جو جیسی مراد لے کر جاتا ہے وہ ویسا ہی پا کر چیز میری جو آپ سے ہی فیض یافتہ ہیں, کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرحان گور صاحب ایک بڑی پیاری سی بات واسطے علیہ صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ جیسے خود ہوتے ہیں نا, جب ان جگہوں پہ حاضری دیتے ہیں نا ویسے ہی رسپانس آتا ہے. ویسے ہی رسپانس آتا ہے. فرحان گور صاحب جی میں تو یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کی بات کر رہی ہوں. جی یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کا جینا تو وراء الورا ہے, واہ, کیونکہ وہ زمانے کے سامنے چلتے پھرتے ہیں. ہاں ان کا مرنا بھی وراء الورا ہے. واہ واہ. اس کی مثال آپ لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں تو شہر لاہور میں داخل ہوں تو آپ کو وہاں دریائے راوی کے ایک اس پار کا منظر دکھائی دیتا ہے, ایک منظر دریائے راوی کے اس پار کا دکھائی دیتا ہے. اس پار ایک دنیا کا بادشاہ ہے, جہانگیر کے نام سے اسے دنیا جانتی ہے. اس جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے, اور اس کی حالت آج کیا ہے؟ اس کی حالت کو دیکھیں اور اس کا ایک اعتراف ان کے اپنے خاندان کا, اس کے سرے پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے. اس شعر پہ کیا ہے وہ کہتے ہیں, نے مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے, کہ ہم غریبوں کے مزار کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس پر کوئی پھول ہے, نہ اس پر کوئی چراغ جلاتا ہے, نہ کوئی چراغ جلا رہا ہے, نہ کوئی پھول وہاں بچھا رہا ہے, نہ یہاں کوئی پروانہ اپنے آپ کو جلاتا ہے, اور نہ یہاں بلبل کی صدا آتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو دنیا کے بادشاہ تھے, ہمارے سامنے دربار سجتا تھا, بڑے بڑے سفیر آتے تھے, لوگ آ کر ہماری بڑی تعریفیں کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے, آپ نے اس کی حالت کو دیکھا ہوگا, وہاں کوئی نہیں نظر آتا. اب وہاں اس کے احاطے میں ایک پارک بنایا گیا ہے, اور اس پارک میں کچھ ہجوم ہوتا ہے, لیکن وہ جواریوں کا اور اس طرح کے لوگوں کا, نشہ کرنے والے لوگ. اور اسی دریائے راوی کے اس پار چلے جائیں تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار انور بھی رب کی وحدانیت, رب کی توحید, رب کی قدرت اور رب کی تعلیمات پر عمل کرنے کا پیغام دیتا ہے. اور ان کے سرے پہ جو شعر لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. یہ آپ کی حیات طیبہ کا نہیں, یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے ہیں. انہوں نے آپ کے مزار اقدس پہ چلہ کشی کرنے کے بعد جب الوداع ہونے لگے تو ان کے جسم اطہر سے جو انہیں روحانی فیوز اور برکات نصیب ہوئی, آپ نے جو ان کی تجلیات کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جی, میں نے کلام ایک شامل کرنا ہے جی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کلام کو ڈاکٹر صاحب آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. مہربانی آپ کی ہونے لگی, آبرو ہر سو میری ہونے لگی, آبرو ہر سو میری ہونے لگی. اب تو رخ سے سایہ پردہ اٹھا,
رخ سے ساکیا پردہ اٹھا مہکدے میں شام سی ہونے لگی مہکدے میں شام سی ہونے لگی میری قسمت کی رحمت دیکھیے میری قسمت کی رحمت دیکھیے بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی اور خاص طور سے فرمائیے میرا دامن بھر دیا سرکار نے میرا دامن بھر دیا سرکار نے حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی یہ نیازی نعت ہی کا فیض ہے یہ نیازی نعت ہی کا فیض ہے ان کے در پہ حاضری ہونے لگی آبرو ہر سو میری ہونے لگی سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی یہ آپ کا ذوق سماعت بھی ڈاکٹر صاحب وہ جو اللہ کے ولی تھے آج کل کے زمانہ فی زمانہ اگر بات کی جائے اور صورتحال کو دیکھا جائے مد نظر رکھا جائے وہ چھپنے والے تھے اب چھپنے والے ہیں ہاں وہ چھپتے تھے اب والے چھپتے ہیں لیکن موازنہ کسی طرح سے بھی کوئی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے جی میں عرض کروں کہ اس بات کو میں نے بڑی گہرائی میں سمجھا اور کوشش کی ہے سمجھنے کی چھپنے اور چھپنے والوں کا جو ہم نے آج لفظ یوز کر دیا ہے یہ بھی ایک مطلب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو 100% حقیقت میں لے کے یوں نہیں جا سکتے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بامر مجبوری یا یوں کہہ لیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں تھوڑا چھپ بھی جاتے ہیں بات یہ ہے کہ صرف دیکھنا یہ چاہیے کہ جو شیخ ہے یا جو پیر ہے یا جو اللہ کا ولی ہے وہ بندے کو رب سے ملا رہا ہے کہ اپنے آپ سے جوڑ ڈاکٹر صاحب میں چھپنا یہاں پہ ان اے سینس خود نمائی کے حوالے سے اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں خود نمائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں پھر وہ بات رپیٹ کروں گا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کا صرف ایک کام ہوگا آپ اس کے پاس گئے وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا اپنے آپ سے نہیں جوڑے گا جو دنیاوی بندہ ہوگا وہ آپ کو اپنے آپ سے جوڑے گا وہ آپ سے وہ سب کچھ کا طالب ہوگا جو آپ کے پاس ہے اور جو ولی ہوگا اس کو آپ سے کوئی طلب کوئی غرض کوئی غایت نہیں ہوگی کیا بات سبحان اللہ وہ صرف اس کی نظر ہی ہوگی کہ آپ آگے ہیں
تو اب آپ کا سلسلہ اللہ سے ڈائریکٹ جوڑ دوں، آپ کے لیے ایک لیڈر اسٹیپ لیڈر کا کام کروں، ایک ایسی روحانی تربیت آپ کی کر دوں کہ آپ اپنی منزل پہ روان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ سفر کے حوالے سے یہ ہمیں سب اولیاء میں یکساں نظر آتا ہے، اور داتا صاحب کے حوالے سے بھی میں پڑھ رہا تھا 40 سال تک سفر کیا آپ نے، ایسے ہی اور نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرتے رہے۔ ایسے ہی اصل ان کے سفر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی اللہ والا انہیں نظر آئے تو پھر اس سے اپنا روحانی تعلق اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ بڑھانے کے لیے کہ سینکڑوں ایسے اللہ کے ولیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن سے آپ نے استفادہ کیا۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی سینکڑوں کی تعداد۔ جی ایسے ہی آپ کی پوری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ نے اپنا روح، اپنا جو محاسبہ ہے، اپنا جو رب سے تعلق ہے اسے مضبوط کیا۔ کہتے ہیں کہ چین میں بھی کسی کا اگر آپ نے بتایا نا، آذربائیجان، کئی ایسے ملکوں کا آپ نے سفر کیا کہ وہاں اللہ والے ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ جا کے لاہور بیٹھنا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی اس دور کا شہر ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے ان کی بات بھی آ کے یہاں بیٹھ گئی، جو دین ہے اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، تو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ اس حوالے سے آ کے لاہور بیٹھ گئے۔ اور پھر کہتے بہت زیادہ ولیوں کے پاس بیٹھے اور ان کی بارگاہ میں گئے، جہاں آپ کو پتہ چلا مقصد ایک ہی تھا کہ اپنے روح کی پاکیزگی اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کے لیے آپ گئے۔ لیکن آپ نے جو پہلے بات کی اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، لائکس بڑھانے کے لیے، یہ چیزوں کے لیے، دنیا کے لیے لوگوں کی بڑی، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے چھپتے تھے۔ لیکن پہلے جب لوگوں نے تنقید بھی کی تو آپ نے جواب تنقید کا تنقید سے نہیں دیا، آپ جو اپنا محبت میں ایک تو جواب کی، دوسرا آپ جس مشن کے لیے تھے اس مشن میں لگے رہے، چاہے کسی نے اچھا کہا برا کہا۔ تو آپ کی اس بات سے ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی بات پہ ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جی بس اس کام کو تو انہیں نہیں دیتے ہیں، اور خاص کر دین کے معاملے میں تو بڑی مشکلات ہیں۔ اس دور میں اگر لوگوں نے کہا جی قبلہ ایسے کر دیا، کہتے ہیں جاتا حضور جب وہاں پہنچے تو جتنے وہاں کے اولیاء تھے، اللہ والے تھے، جو علماء تھے، تو انہوں نے ایک دودھ کا گلاس بھیجا آپ کی بارگاہ میں، تو کہا جی کہ حضور یہ دیکھیں کہ یہ تو بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے جس طرح یہ بات سنی ہے کہ تو یعنی اب یہاں گنجائش نہیں، آپ کیوں آ گئے؟ تو آپ نے گلاب کا پھول اوپر رکھ دیا، ایسے تو جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی رب رسول کے لیے، پھر وہ مشکلات دیکھیں لوگوں نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا، یہ بات ہے۔ تو آپ اپنے مشن پہ لگے رہے، کسی کو جواب نہیں دیا۔ تو آج ہمارے دور میں بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات کہتے ہیں، خاص کر اس دور میں بھی اگر مشکل تھا، تو آج کے دور میں تو یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یوں سمجھ لیجیے مادیت پرستی کا دور ہے، اور دین پہ جو لوگ چل رہے ہیں، صحیح مشن میں کام کرے، انتہائی مشکل ہے، ہر قدم پہ مشکلات ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں واپس آؤں گا کہ آپ کا جو سفر اتنا طویل ہے، ہجویر کے قصبے سے لے کے اگر آپ اس کے سفر پہ پیدل ہے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، اور کن کن علاقوں میں آپ عراق پہنچے، آپ شام پہنچے، آپ لبنان پہنچے، آذربائیجان پہنچے، خراسان پہنچے، اور ترکستان پہنچے۔ کیا بات ہے فرحان غور صاحب، اندازہ کیجئے کہ سارا علمی سفر تھا، سبحان اللہ، اور ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں تھیں جو ان کے وہ اندر کے جو خوبصورتیاں تھیں ان کو اجاگر کرتے گئے اور نکھار پیدا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرحان غور صاحب سے بالکل بسم اللہ، کیوں نہیں۔ فرحان غور صاحب، اس وقت جادوگروں کا بڑا عروج تھا اور پنڈتوں کا بڑا عروج تھا وہاں اس علاقے میں، اور لوگ ان کے بہت زیادہ فالوورز تھے، ان کے ماننے والے تھے۔ کچھ لوگ ڈرتے تھے کہ ہماری بھینس جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دے گی۔ رائے راجو کا واقعہ بھی اسی طرح سے جی اچھا وہ بھی طائب ہوا، اور وہ کیا ماجرا ہے ذرا فرمائیے۔ جی بالکل اس طرح ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں، رائے راجو والا بھی خاص طور جی انشاءاللہ، اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں یا دنیا کے مختلف فتنے ہوتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی طرف جائیں تو قرآن مجید نے ہمیں ایک بہترین حل دیا، کیونکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اولیاء سے از خود جا کے جڑتے ہیں۔ ہم از خود جا کے جڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ شریعت میں مقصود اور مطلوب ہے کہ ایمان اور تقوی لانے کے بعد اگر تمہیں فتنے محسوس ہوں تو تم میرے اولیاء کی صحبت اور سنگت میں آ جانا۔ آیت مقدسہ کو پڑھ دیتا ہوں، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک مرتبہ، اتنی بڑی طاقت ایمان کی۔ اور تقویٰ کو مختصر بیان کروں، آسان بیان کروں
تو جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے، وہ اندر اور باہر سے نیک ہو جاتا ہے، اس میں یہ چھپنے اور چھپنے والی یہ جو سب چیزیں اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے، وہ صرف اللہ کو باقی رکھتا ہے۔ اب ایمان اور تقوی کے بعد عقل انسانی یہ کہتی ہے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں، لیکن رب کہتا ہے نہیں، تو اپنا علم اپنے پاس رکھ، اپنی عقل اپنے پاس رکھ، رب اپنی حکمت سے جانتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے اولیاء کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی معیشت، ان کی رفاقت، ان کی بیعت میں چلا جا۔ مالک ایمان بھی لائے، تقوی بھی لائے، ان کی بیعت میں کیوں چلے جائے؟ تو یہ جو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اسے دیکھیں، ایمان تو لے آئے، تقوی تو لے آئے، لیکن جب اس طرح کے معاشرتی فتنے اور فساد تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے، تمہارا تقوی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جب تم داتا علی حجویری کی صحبت میں جاؤ گے اور تم انہیں یہ بتاؤ گے کہ میں اس فلاں شخص کو یہ دودھ کے مٹکے اس وجہ سے دیتی ہوں کہ وہ میری بھینس کے اوپر کہیں جادو نہ کر دے، میری بھینس دودھ دینے سے رک نہ جائے، تو اس وقت داتا علی حجویری کہتا ہے اے عقل کی اندھی، ایمان کو ضائع نہ کر۔ تو اپنے ایمان کو ضائع کرنے جاتی ہے، یہ اللہ کا بندہ تجھے کہتا ہے تو نہ دے، پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ داتا علی حجویری نے اس کے ایمان کو بھی ثابت رکھا، اس کے تقوی کو بھی ثابت رکھا، اور یہاں سے رب کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ جو رب نے کہا کہ میرے اولیاء کی صحبت میں چلے جانا، میرے اولیاء کی سنگت میں چلے جانا، تاکہ تمہارا ایمان اور تقوی ضائع نہ ہو جائے، تم کہیں اپنے ایمان اور تقوی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ تو یہ جو لوگ آج ہمیں ان اولیاء سے دور کرتے ہیں، آپ کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں اس سے بھی پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ اولیاء سے دور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جائیں اور ہمارا ایمان اور تقوی ضائع ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ زمانہ اولیاء اللہ کی طرف انگلی اٹھانا شروع ہوا، کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ تو اس لیے یہ قرآن کی طرف سے مقصود اور مطلوب ہے کہ اولیاء کے در پہ جاؤ، ان موجودہ تمام فتنوں سے آپ محفوظ رہ جائیں۔ ماجد صاحب، ڈاکٹر صاحب، 2-3 اہم سوال ہیں، لیکن ایک کلام بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور جو اولیاء کی شان بیان کی جا رہی، داتا صاحب کی جو کرامات کے حوالے سے ذکر ہوا، آپ کی سیرت کردار کے حوالے سے ہوا، تو اس سے ریلیونٹ ایک کلام ہے، تو نعتیہ کلام، لیکن اس سے ریلیونٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی خاص توجہ، اور پھر 2-3 اہم سوال ہیں وہ بھی مجھے کرنے ہیں، اور پھر لاسٹ کومنٹس انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، لیکن آپ کی خاص توجہ چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، صرف 2 شعر اس کے پڑھوں گا، اور پھر 2-3 اہم سوال وہ آپ سے عرض کروں گا، ان کے جواب، اور پھر لاسٹ کمنٹس انشاءاللہ۔ بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، بچھا ہے دل نور لم یزل کے لیے، جو نقد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے، بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں، بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں، وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے، وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے، نبی کے عشق میں مر جاؤ، موت سے
موت سے پہلے اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے، اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے، میرے حضور کی نسبت کی خیر ہو خالد، میرے حضور کی نسبت کی خیر ہو خالد، یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے، جو نقد جان ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے۔ بہت خوبصورت، مالک کریم مزید آپ کے سماعت ہے۔ واجد رضوی صاحب، آپ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی عام سوال مجھے کرنا ہے جی۔ گنج بخش آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کی حیات پاک سے ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، بالکل مختصر فرمائیے گا۔ جینی بھائی ایسے ہے کہ حضور داتا علی جویلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لے کر آئے اور آپ نے پھر لنگر کا سلسلہ جاری کیا، ٹھیک ہے، آج بھی وہ دودھ کی صورت میں سبیلیں یہ ساری لگ رہی ہیں۔ لاہور میں جو دیہڑی لگائے کھانا نہ ملے تو داتا صاحب کی بارگاہ میں آ جائے، تو آج تک دیکھیں آپ کی وہ کریمی اور یہ ساری چیزیں، یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں آج تک آپ کا فیض ہر صورت میں جاری ہے، بڑھ رہا ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پہ اور بڑھتا رہے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ داتا آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے اس پہ، بہت ساری ویڈیوز گنج بخش کو اگر اس کا ترجمہ آپ کر لیں تو لفظ اس کا ترجمے میں داتا ہی نکلتا ہے، اب اس کو عام فہم زبان میں لوگوں نے داتا کہنا شروع کر دیا۔ صحیح ہے، تو داتا سے یہاں مراد وہ داتا نہیں ہے، اس سے مراد ایک روحانی نام کو آپ کہہ لیں، وہ اس کا فیضان بھی کہ وہ انڈیا میں آپ چلے جائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کہ آپ نے کہا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، وہ گنج بخش اور داتا یہ ایک ہی 1-2 ورڈز والی بات۔ صحیح ہے۔ تو داتا کہنے پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی داتا نہیں کہنا چاہیے، داتا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کس سینس میں داتا کہتے ہیں اور کس سینس میں داتا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ جہاں سے ہر اس جو بھی آپ طلب لے کے جاتے ہیں، جو بھی آپ سوال لے کے جاتے ہیں، جو بھی خواہش لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کھانے کا تعلق ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، آپ کو وہاں سے بھر کے بھیجا جاتا ہے، خالی ہاتھ آپ نہیں آتے ہیں۔ اور یہ بھی پھر فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم مزارات پر اولیاء سے جا کر نعوذ باللہ نہیں مانگتے، بلکہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ کسی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یا کسی خاص مقام پر جا کر دعا مانگنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فرحان گوہر صاحب بالکل کچھ سیکنڈ دیں۔ جی بالکل، اسی طرح یہ جو بات چل رہی ہے داتا گنج بخش علی حجویری کے نام کی کہ داتا اور گنج بخش، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب لوگوں کو دینا شروع کیا، خزانے لٹانا شروع کیے، تو لوگ انہیں کیا کہیں؟ آج آپ نعت خوبصورت پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو نعت خواں کہتے ہیں، تو یہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس بحث میں الجھ کر اپنی شکم پروری سے بہتر ہے ہم اس طرز عمل کو اپنائیں، ہم بھی لوگوں میں بانٹنا شروع کریں، اور اس طرح سے بانٹیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت کا غلبہ اپنے اوپر لا کر ہم یتیموں، قیدیوں اور اس طرح کے لوگوں کو بانٹنا شروع کریں۔ وہ جو داتا علی حجویری نے اپنی کشف المحجوب میں ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں وَأَزْ آفَاتِ زمانہ اندر زمانہ یکے ای است، کہ زمانے کے اندر آفات میں سے، فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی خدمت کرتا ہے
وہ خود کو اس سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. خود کو اس سے بہتر نہیں، خود کو خادم، اسے مخدوم سمجھ کر، اسے اپنے سے بہتر سمجھ کر اس کی خدمت کرے. یہ داتا علی حجویری کی تعلیمات ہیں. آپ نے اس چیز کا حکم دیا، آپ نے اس چیز کی طرف ترغیب دی، تو آج ہمیں اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے. ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے جہاں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں لوگوں کو دینے والا بنانا چاہیے. اور اس طرف جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سوالات ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں باپ کا وقت ہمارے پروگرام کا. میں چھوٹی سی بات کہوں، کچھ سیکنڈ میں. داتا علی حجویری کو، داتا کا لفظ ہے، یعنی اصل داتا تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگی جائے. پھر ایمان والوں سے جناب جبریل بھی آپ کے مددگار ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہے، جب بھی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے، جس طرح کہا نا فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ ماریے. تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہاں، تو یہ جو حقیقی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ان کی وجہ سے یعنی مانگتے اللہ سے ہی ہیں، وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کا پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ تینوں باپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو حقدار کو اس کا حق بتا دو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.